ہم آئے روز سنتے ہیں کہ IMF کی شرائط کی وجہ سے ٹیکس اتنے بڑھا دیے ہیں، شرح سود میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تو IMF کی شرائط کیا ہیں اور IMF اتنی سخت شرائط کیوں رکھتا ہے؟ یہ ایک عام آدمی کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اور سب سے پہلے دیکھیں کہ IMF ایک مالیاتی ادارہ ہے، فائنینشیل انسٹیٹیوٹ، اور اس کا کام یہ ہے کہ کہاں پہ پیسہ لگانا ہے، غریب ممالک کو قرض دینا ہے، اور پھر وہاں سے کیسے سود کی ماد میں پیسہ کمانا ہے۔ جب IMF کسی ادارے کو یا کسی ملک کو قرض دیتا ہے تو اس سے پہلے اس کی پوری جانکاری، اس کی پوری معلومات اکٹھی کرتا ہے، اور اس کے بعد جائزہ لے کے فیصلہ کرتا ہے کہ ان کو قرض دینا ہے یا نہیں دینا۔ یا وہ اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ایک سال بعد یا جتنا بھی ان کا ٹائم ہے، اس ٹائم تک یہ ہمارا قرض سود کے سمیت واپس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر IMF ان کو اپنی شرائط دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ پاکستان کو دیکھیں تو جب وہ پاکستان کی معلومات دیکھتے ہیں اور ان کا جائزہ لیتے ہیں تو پاکستان کی اسٹیل مل نقصان میں جا رہی ہے، پاکستان کی زراعت، پاکستان کا PI ہے، پاکستان کے پاس کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جو منافع بخش ہو، جو پرافٹ میں جا رہا ہو۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ قرض تو لے رہے ہیں لیکن آپ قرض کیسے واپس کریں گے؟ آپ کے پاس تو کوئی سورس ہی نہیں ہے قرض واپس کرنے کا۔ تو پھر IMF اپنی شرائط پیش کرتا ہے کہ آپ گیس پہ، بجلی پہ، باقی چیزوں پہ اتنا ٹیکس لگا دیں، پھر جا کے ایک سال کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ ہمارا قرض واپس کر سکیں، اور اس کے ساتھ آپ شرح سود میں اضافہ کر دیں، اور شرح سود بھی عوام سے پیسہ جمع کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد اپنا کوئی ادارہ یا اپنی کوئی پراپرٹی ہمارے پاس گروی رکھوا دیں۔ تو اس طرح کی شرائط IMF پیش کرتا ہے اپنے قرض کو سکیئر کرنے کے لیے، تاکہ وہ اپنے مقررہ وقت تک سود سمیت اپنا قرض واپس کر سکے۔ اب IMF پاکستان جیسے ممالک کو قرض اس لیے دیتا ہے تاکہ اس کو کمزور کیا جا سکے، کیونکہ پاکستان کے پاس دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو پوری دنیا کے لیے، اسلامی دنیا کے لیے بھی اور دنیائے کفر کے لیے بھی انتہائی اہمیت کی عامل ہیں۔ ان میں ایک پاکستان کا وجود اور دوسرا پاکستان کے ایٹمی وسائل اور پاکستان کے میزائل۔ اگر پاکستان کے وجود کی بات کی جائے تو پاکستان پہلا اسلامی ملک ہے کہ جو اسلام کے نام پہ بنا، اور دنیا میں جتنی بھی اسلامی نظام کی، خلافت کی اور انقلاب کی اور اسلام کو پوری دنیا میں غالب کرنے کی جتنی بھی عالمی تحریکیں چل رہی ہیں، ان کا آغاز پاکستان سے ہوا ہے۔ اور دوسرا پاکستان کا وجود اس لیے اہم ہے کہ پاکستان جہاں پہ واقع ہے وہ تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ وہ بزنس کاروباری دنیا کے سینٹر میں ہے۔ وہ رشیا کے لیے، چائنا کے لیے، امریکہ کے لیے، انڈیا کے لیے، سب کے لیے جو ہے انتہائی ضروری ہے۔ تو پاکستان کو اسی طرح جو ہے قرض کے بوجھ تلے دبایا جا رہا ہے، اس کو کمزور کیا جا رہا ہے تاکہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکے اور مجبور ہو کے یہ اپنا ملک ہمارے حوالے کر دیں۔ اور دوسرا کہ پاکستان پہلا ملک ہے جس کے پاس ایٹمی وسائل ہیں۔ اگر اسلامی ملک مستحکم ہو جائے اور وہ ساتھ میں اٹامک ملک بھی ہو تو وہ دنیائے کفر کے لیے خطرہ ہے۔ تو اس وجہ سے IMF اس ملک کو کمزور کرنے کے لیے اس کو بار بار قرض کے نیچے دبا رہا ہے۔ لیکن ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ IMF ہمارا مخلص ہے۔ جب IMF سے قرض ملتا ہے تو ہمارے وزیر خزانہ اور جتنے بھی ان کے اراکین ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کہ جی IMF سے قرض مل گیا۔ تو نہ یہ لوگ جن کو ہم نے منتخب کر کے اپنا حکمران بنا کے، اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے اسمبلیوں میں، نہ یہ ہمارے مخلص ہیں، نہ یہ عوام کے اور نہ دین کے مخلص ہیں۔ ان کا مقصد صرف اپنا کاروبار کرنا ہے، اپنا پیسہ کمانا ہے، اور اپنی جو کرسی ہے، اپنی جو سیٹ ہے اس کو بحال رکھنا ہے۔ باقی اس کو عوام کے ساتھ کوئی سروکار نہیں۔ اگر واقعی یہ ہمارے مخلص ہوتے تو ان کا کام تھا
کہ یہ اپنے کسی ادارے کو، زراعت کو، PIA کو بہترین بناتے، ان سے پرافٹ کما کے اپنا ملک بھی چلاتے اور IMF کو قرض بھی واپس کرتے۔ لیکن یہ ایک قرض ختم ہوتا ہے دوسرا لے لیتے ہیں، دوسرا ختم ہوتا ہے اس کے بعد پھر لے لیتے ہیں۔ تو کیا یہ کوئی حل ہے معیشت کا کہ آپ قرض لیتے جائیں اور سود کی مد میں عوام سے پیسہ لے کے IMF کو دیتے جائیں؟ تو یہ پاکستان کی عوام کو کمزور کرنے کی اور غریب کرنے کی ایک سازش ہے۔ آپ دیکھیں پہلے جو لوگ ہمارے درمیانی طبقے کے تھے اپنا گھر کا گزارا کر لیتے تھے، لیکن آج وہ لوگ غریب ہو چکے ہیں، اور جو غریب تھے وہ بالکل جو ہے مانگنے پہ اور قرض لینے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔